معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، وقت آنے پر IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خطاب۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کر دیا۔ فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کی تقریب سے خطاب میں کہا، کسٹم کلیئرنس میں جدید نظام سے شفافیت بڑی کامیابی ہے۔ جدید خودکار نظام میں انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی۔ بانی PTI نے کمیٹی کو مطالبات تحریری طور پر دینے کی اجازت دے دی۔ مذاکرات کے لیے ایک اور نشست کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ہاؤس اریسٹ کی پیشکش سے متعلق علیمہ خانم کی گفتگو کی تردید کر دی۔ کہا مذاکرات کسی دین نہیں، ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ اور کرک میں شہید 3 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تینوں جوان 6 اور 7 جنوری کو دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اور امدادی سامان کا قافلہ پڑا چنار پہنچ گیا۔ قافلے کو بحفاظت پہنچانے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، ہیلی کاپٹر اور ڈرون کیمروں کی مدد سے فضائی نگرانی کی گئی۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں 10 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بگن بھی پہنچ چکا۔ معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کریں گے، اسلحہ بھی واپس لیں گے۔ جو آج آپ بھگت رہے ہیں یہ مکافات عمل ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں تو انہیں گولیاں مار کر شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پر ٹانگ دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ کہا بانی PTI کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کا تماشا کیا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ آپ نے اقتدار کی لالچ رکھنے والوں کو ایندھن نہیں بننا۔ آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ حکومت وعدہ پورا کرے اور بانی سے ملاقات کرائے۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ابھی تک ملاقات نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا اختیارات نہیں تو حکومت بتائے، ہم بے اختیار ہیں۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ زرتاج گل نے کہا بانی نہیں بلکہ حکومت بانی سے ڈیل مانگ رہی ہے۔ بانی نے ڈیل کرنا ہوتی تو نواز شریف کی طرح بیرون ملک بھاگ چکے ہوتے۔ شہباز شریف اور مریم نواز یہ بات یاد رکھیں، یہ کرسی زیادہ عرصہ آپ کے پاس نہیں رہنی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑنے کے ساتھ ملک کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں۔ علیمہ خانم نے بانی PTI کے جیل میں رہنے کے سیاسی فوائد کی بات کی۔ جس جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہوں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ کہا 3 دن پہلے علیمہ خانم نے فرمایا بانی PTI نے کہا ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ بیان کے بعد یہ کون سے رابطے ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے رابطے دونوں نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں۔ کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے علی امین نے کی ہو۔ بانی PTI سے کمیٹی کی ملاقات کرائی گئی تو کہتے ہیں ٹھیک سے ملاقات نہیں ہوئی، کمیٹی کی دوسری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بانی کے ٹویٹ کے بعد لگتا ہے کہ یہ مشکل ہی کوئی سیدھی بات کرے۔ ہماری معاشی سمت درست اور سفر طویل ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب۔ کہا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے ملک کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ پاکستان پر 130 ارب کا قرض بہت بڑا نہیں، پاکستان میں متبادل مارکیٹ بنانی ہے جو اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور جاپان نے متبادل مارکیٹ تخلیق کی، اسی لیے IMF انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ پانچ رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی۔ ہم بھی انہیں کالعدم رکھیں تو سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے
सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानेहा APS जैसे मुजरिमों के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? मुल्क का आईन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आईन सुप्रीम है। वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए, समाअत कल तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी। अदालत ने अहकामात बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस में जारी किए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP को इलेक्शन कमीशन का 20 नवंबर का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को अली यमीन गंड के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। बानी PTI की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 13 जनवरी के बाद GHQ हमला केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। GHQ हमला केस में एक और मुल्जिम शहीद सिकंदर पर फर्द जुर्म आए। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। PTI एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सोशल मीडिया से दबाव डालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुल्क को बदनाम करने के लिए लॉबिंग की जा रही है। बानी की रिहाई के लिए रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कराची के हब रिवर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, तकरीबन 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। शेर शाह से लियारी एक्सप्रेसवे इंटरचेंज तक सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, हजारों अफराद रुल गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है VVIP मूवमेंट के बायस हैवी ट्रैफिक को रोका गया, जिससे ट्रैफिक जैम हुआ। कराची तक खैबर शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। स्वात की वादी कलाम में दर्जा हरारत -9, कल्लात अस्तूर में -8, कोयटा जियारत -7, स्कर्दू चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। अमरीका और बरतानिया में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मैनचेस्टर में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया, स्कूल बंद कर दिए गए। ब्लैक आइस और शदीद सर्दी की नई येलो वार्निंग जारी। शाहराहों पर बर्फ ने ब्लैक आइस की शक्ल इख्तियार कर ली। अमरीका की मशरकी और जनूबी रियासतों को बर्फ के तूफान का सामना। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला फेज मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब करने का फैसला। सईद गनी कहते हैं, ये एक्सप्रेसवे तीसरा ऑप्शन है, जिसे टोल टैक्स नहीं देना, वो दीगर रास्ते से भी जा सकते हैं। शाह फैसल इंटरचेंज से एयरपोर्ट तक रास्ते को भी आसान बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे को जदीद शाहराह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाम सादिक पुल तोड़कर नया पुल बनाया जाएगा। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की टीम पर कराची में मुश्तइल अफराद का हमला। सरेआम की टीम लियारी में चील चौक पर कुंडा माफिया के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। मुश्तइल अफराद ने इकरारुल हसन और टीम पर तशद्दुद किया, गर्म और मिर्चों वाला पानी फेंका। मुश्तइल अफराद को देखकर के इलेक्ट्रिक की टीम और पुलिस भाग गई। इकरारुल हसन और टीम सरेआम ने मुश्तइल अफराद से बमुश्किल जान बचाई। तशद्दुद से के इलेक्ट्रिक का एक मुलजिम जख्मी भी हुआ। अग़वा में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्तिफसार किया, ये अग़वा बराए तावान का केस कैसे है, पैसा कहाँ है। मुद्दई भी 2 नंबर, मुल्जिम भी 2 नंबर। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुद्दई अगर चोर भी है तो अग़वा तो हुआ है, ये फाइनेंशियल क्राइम का केस है, हमने FIA को भी खत लिखा है।
کراچی میں سعودآباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں مبینہ کرپشن، آئی جی سندھ نے 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا۔ انسپکٹر اشرف علی سومرو، سعید محمد شاہ، صدیق نیمن، آصف علی، محمد پناہ، شہزاد گل اور شاہد علی شامل۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو سے متاثرہ 13 ماہ کی بچی کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک سے ہے۔ بچی میں وائرل پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی کے سیف زون میں خیموں پر بمباری میں 5 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ شیخ ردان میں گھر پر حملے میں 15 دن کے بچے سمیت 9 افراد جان سے گئے۔ منتخب امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی، کہا ٹرمپ کو دھمکیوں کے بجائے سفارتی بیانات دینے چاہیے۔ اسرائیل جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ لاس اینجلس کے رہائشی علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے۔ کئی مکانات اور اسکول جل کر راکھ۔ ہالی ووڈ اداکاروں کے گھر بھی خاکستر۔ اداکار جیمز ووڈ نے گھر جلنے کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ حکام کا کہنا ہے تیز ہواؤں کے باعث آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ لاس اینجلس میں فلم پریمیئر سمیت ایوارڈ تقریب بھی منسوخ کر دی گئی۔ بنگلہ دیش نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل نے 12 فروری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حسینہ واجد پر جبری گمشدگی اور ماورا عدالت قتل کے الزامات ہیں۔ حسینہ واجد گزشتہ سال شدید عوامی احتجاج کے بعد بھارت فرار ہو گئی۔ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف رد کر دیا۔ کہا دونوں ملکوں میں کارکن اور برادریاں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے یہ خارج از امکان ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ سمجھ ہی نہیں سکے کینیڈا کی اصل طاقت کیا ہے۔ کینیڈا کبھی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا۔ پی سی بی نے 3 ملکی سیریز کا مقام تبدیل کر دیا۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز ملتان کے بجائے کراچی اور لاہور منتقل کر دی گئی۔ پی سی بی کا کہنا ہے فینس چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار سٹیڈیمز میں ٹرائی سیریز کا مزہ لے سکیں گے۔ کرکٹ میں بگ 3 کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ سری لنکن لیجنڈ ارجنا راناٹونگا کے بعد سابق جنوبی افریقی کپتان گریم سمتھ نے بھی مخالفت کر دی۔ آئی سی سی پر تنقید کرتے ہوئے کہا دنیا میں کون سا ایسا کھیل ہے جہاں صرف 3 ملک کھیلتے ہیں؟ انگلینڈ، بھارت اور آسٹریلیا آپس میں زیادہ کھیلیں گے، یہ دوسری ٹیموں کے لیے غلط ہوگا۔ سب سے زیادہ فائدہ بھارتی ٹیم کو پہنچے گا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کلائیو لائڈ نے بھی نیا ماڈل مسترد کر دیا۔ کہا جن ملکوں نے ٹیسٹ سٹیٹس کے لیے سخت محنت کی ان کے لیے یہ خوفناک بات ہے۔